मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अगर तसल्ली से इस्तिंजा करके वुजू करें और फिर महसूस हो कि पेशाब का कतरा निकल गया है तो फिर इस्तिंजा करना ज़रूरी है या सिर्फ वुजू कर ले, और अगर उस वक्त ना हो और नमाज के दौरान महसूस हो तो क्या करना चाहिए। देखो ये मसला बहुत अहम है, लोग बहुत पूछते हैं, पहले भी रिकॉर्ड करा चुका हूँ। जब पेशाब करते हैं तो एक दफ़ा तसल्ली कर लें कि कतरा आना बंद हो गया कि नहीं हो गया, फ़ौरन उठ के ना आए, क्योंकि जब पेशाब करता है ना इंसान थोड़ा सा कुछ न कुछ कतरात तरी कुछ ना कुछ आती रहती है, तो आप तसल्ली से बैठे रहें, सही है ना। अब ये नहीं कि बैठे ही, वहमी आदमी तो क़यामत तक बैठा रहेगा, तो ये वहमी होगी नहीं, नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ी देर हर इंसान को कुछ ना कुछ तरावट आती रहती, तो जब तसल्ली हो गई कि भाई अब कतरा आना बंद हो गया है, पानी डालें और पतली गली से निकल लें। निकलने के बाद अब महसूस पे तवज्जो, क्योंकि आप जितना महसूस करेंगे उतना ज्यादा महसूस होगा, क़यामत तक होता रहेगा। मर जाएंगे जब आपको गुस्ल दिया जा रहा होगा, आप उठ के सामने वाले को थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे मुझे अभी भी महसूस हो रहा है, तूने मुझे अभी गुस्ल क्यों दिया, पहले इस्तिंजा तो करा देता सही तरीके से। हकीकत बता रहा हूं मैं आप, ये वहमियों के फोन सुन सुन के पागल हो जाता है इंसान। तो एक दफा तसल्ली हो गई, अब आप आराम से बाहर आए, वुजू करें, नमाज पढ़ें, उसकी तरफ तवज्जो दे ही नहीं कि कतरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। हाँ, सिर्फ महसूस नहीं, यकीन हो गया कि कतरा निकल गया है। इतना यकीन हो गया कि आप कसम उठा के कह सकें अल्लाह की कसम पेशाब का कतरा अब निकल चुका है, तो आपका वुजू टूटेगा। बात आ रही है समझ में? लेकिन वहमी की समझ में अभी भी नहीं आ रही, क्योंकि वहमी कहेगा कि वहमी लोग पता है क्या कहते हैं, पता नहीं यार मैं कसम उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता, मुझे जो यकीन कतरा तो निकला है, ये तो महसूस हुआ है। अब इतना कि मुफ्ती साहब ने कहा था कसम उठा सकता हूं, पता नहीं कसम उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता, ये वहम हो रहा है मुझे। तो जब वहम हो रहा है इसकी अलामत है आप नहीं उठा सकते कसम, आपको यकीन नहीं है। देखो अभी रात हो रही है, कसम उठा सकते हैं ना, कोई भी वहमी होगा कसम उठा के बोलेगा भाई रात हो रही है। अब वो भी इस पे भी कसम ना उठा सके, फिर वो उसको तो फिर फौरन किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल में एडमिट कराए ना। तो जो आपको वहम हो रहा है पता नहीं कसम उठा सकता हूं, तो इसकी अलामत है कि आपको यकीन नहीं है, तभी तो आप कंफ्यूज हैं कि उठा सकता हूं कि नहीं उठा। जो 100% जिस चीज का यकीन होता है फौरन इंसान कसम उठा लेता है। तो अगर कंफ्यूज है कि पता नहीं उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता, तो इसका मतलब है आप कसम नहीं उठा सकते, हदीस के मुताबिक आपका वुजू बाकी है। अब आप जाके बिला वजह शलवारें चेक कर करके अपना टाइम जाया करते रहो और वसवसे में आते रहो, तो वही बात है कि ये आपकी अपनी टेंशन है, ये टेंशन शरीयत ने आपको नहीं दी है। शरीयत का हुक्म यह है कि एक दफा जब यकीन हो गया कि कतरे आना बंद हो गए हैं, तो अब जब तक 100% यकीन नहीं होगा कतरे निकलने का, उस वक्त तक आपका वुजू बरकरार रहेगा। अब वहमी एक और मसले का शिकार होता है। वहमी कहता है ठीक है मुझे यकीन नहीं है कि कतरा निकला है, लेकिन पॉसिबल तो है कि निकल गया हूं। समझ रहे हैं, ये वहमियों को होता है। अगर बिलफर्ज निकल गया हुआ तो वुजू तो टूट गया, फिर नमाज तो नहीं हुई। उसका जवाब यह है कि भाई जब शरीयत ने कह दिया कि जब तक 100% यकीन नहीं है तो वुजू बाकी है, तो इसका मतलब है कि बिलफर्ज अगर निकल भी गया हो तो भी वुजू बाकी है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जब एक दफा पेशाब कर लिया और आपको अब यकीन हो गया कि अब कतरात नहीं आ रहे, आप इस्तिंजा करके बाहर आ गए, अब शरीयत यह कहती है कि अब वुजू कतरा निकलने से या ना निकलने से नहीं टूटेगा। अब जब तक निकलने का यकीन नहीं होगा नहीं टूटेगा, जब निकलने का यकीन होगा तो टूटेगा। अब कतरा निकलने से वुजू टूटता ही नहीं है, अब कतरा निकलने का यकीन होने से टूटेगा वुजू। बात आ रही है समझ में? लेकिन वहमियों की समझ में फिर भी नहीं आएगा। वो पता है एक और हमला करेगा शैतान ये कहेगा कि देखो भाई असल में जो हुक्म था ना वो तो कतरा निकलने से, पहली दफा तो जब पेशाब किया तो कतरा निकला तो वजू टूटा ना। क्या ख्याल है? ये तो शरीयत ने हमको आसानी में डालने के लिए, एक वहमियों को वहम से और टेंशन से बचाने के लिए शरीयत ने कह दिया कि यकीन हो
قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا, یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہوں. تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے. تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا, یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں. تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے, نہیں ٹوٹتا. یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی. اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا, بشرطے کہ جو پولیس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو, یہ ضروری. تو یہ پیشاب کا بھی یہی حکم ہے, اسی طرح ہوا خارج ہونے کا بھی یہی ہے. بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا جب 100% یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹے گا, جب تک 100% یقین نہیں ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یاد رکھو کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی ہے کہ نہیں لگی ہے, جب 100% یقین ہو گیا کہ لگ گئی ہے تو وضو تو ناپاک ہوگا کپڑا. جب تک 100% یقین نہیں ہے کپڑے کو پاک ہی سمجھا جائے گا. مثلا آپ جا رہے ہیں, بائک والا قریب سے گزرا, چھینٹیں پڑ گئیں. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار یہ پانی کی جو چھینٹیں لگی ہیں یہ کتے نے کہیں پیشاب تو نہیں کیا اس پانی کے اندر. تو بھائی آپ نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے کتے کو؟ نہیں دیکھا, تو بس اس کا مطلب یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے, پانی ختم ہو گیا, لوگوں کو وضو کی ضرورت تھی. ایک تالاب میں پانی نظر آیا, چھوٹا سا تالاب تھا. تو کسی نے جا کے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اس میں کہیں کتے نے پانی منہ تو نہیں ڈالا. حضرت عمر کو غصہ آیا, فرمایا اب ہی منہ ما اب ہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپائے رکھو. ہم نے تو نہیں دیکھا نا, بلا وجہ ہم تو یہی سمجھیں گے پاک ہے بھائی. اب تحقیق کر کر کے کتے کو منہ ڈلوا دو اس کے اندر, سب مصیبت میں پڑ جائیں گے. کہاں پانی تلاش کرتے, 1 میل دور پانی ہو تو وضو تیمم جائز تھوڑی ہے. 1 میل کون تلاش کرے گا پانی بیٹھ کے؟ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے بھائی جو چیز پاک ہے, ہر چیز پاک ہے جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی ملکوں میں گوشت حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. آپ قصائی سے گوشت لے کر آتے ہیں, حلال ہے بھائی. کوئی کہے یار ہو سکتا ہے قصائی نے اللہ کا نام نہ لیا ہو, تو بھائی جب تک 100% یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا نام نہیں لیا ہم اس کو حلال ہی سمجھیں, کیونکہ اسلامی کنٹری ہے یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ہاں غیر مسلم کنٹری میں حرام سمجھا جائے گا جب تک 100% یقین نہ ہو کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. تو شریعت کا اصول ہے بقاء ما کان علی ما کان, جو چیز جیسی تھی ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس کے خلاف اس وقت ہوگا جب اس کی مخالفت کی مضبوط دلیل ہو, وہم سے نہیں ہے. کئی لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں, میں نے 2 طلاقیں دی ہیں یہ 3 میں بھول گیا, تو ہم کہتے ہیں 2 ہو گئی ہیں تیسری نہیں ہوئی ہے, کیونکہ طلاق میں اصل ہے کہ نہیں ہو. جب تک ہونے کا یقین نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے وہم ہے میں نے بیوی کو طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اصل یہ ہے کہ نہیں دی. جب 100% یقین ہو, قسم اٹھا کے بولو کہ میں نے دی ہے تو ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. تو خام خام ملنا لوگ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں ہو گئی کہ نہیں, دی ہے کہ نہیں دی ہے میں نے. او بھائی دی ہوتی تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے, ایسے تھوڑی ہو جاتا, بیگم نہیں چھوڑتی تمہیں, تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہم. تو یہ ایک علاج ہے وہم کا, اور شریعت نے بھی بتایا ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس کے اچھا اسی طرح یاد رکھو انسانوں میں اصل یہ کہ سارے انسان اچھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب تک برے ہونے کی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہ ہو کہ آپ قسم اٹھا کے بول سکو کہ اس آدمی میں یہ برائی ہے, اس وقت تک اس کو برا سمجھنا بھی جائز نہیں. حتیٰ کہ آپ نے اس کی برائی دیکھ لی اور اس میں اس بات کا کوئی لاجک بنتی ہے اس کی کہ ممکن ہے یہ ہو, ممکن ہے. جیسے آپ نے کسی کو کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ لیا کہ ہوٹل میں چپکے سے دیکھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, عین ممکن ہے شادی کی بھی ہو اس نے. کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے بھائی شادی ہے تو ان کی عمر 48 سال ہے, میری 48 نہیں ہے, پہلے بتا دوں میں کہ آپ سمجھ میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہوا آپ نے کسی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا, عین ممکن ہے بھائی بیوی ہو نا, یہ تو امکان تو ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بیوی کو تو میں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے چھپ کے ایک اور شادی کی بھی ہو. تو جب تک اچھے محمل پر اس کو پھیرنا ممکن ہے, شریعت آپ کو بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی. اور ہمارے ہاں سگی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, 2 بچے بھی ہوتے ہیں, بدگمان عورتیں یار کسی سے بھی پکڑ لیے ہوں گے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ورنہ یہ بیگم کے ساتھ قائد اعظم کے مزار پہ کیا کر رہا ہے,
صرف قائد اعظم کا مزار ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ ڈیٹ مارنے آیا ہے. بھائی شریف لوگ بیوی کے ساتھ قائد اعظم کے مزار بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک اچھا گمان کسی بھی درجے میں رکھنا پاسبل ہو, آپ کو برا گمان رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو فالو کرو نا بھائی اس کو, اور اس سے کتنا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. سب اچھے ہیں, دیکھو اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے کہ سب اچھے ہیں, اس سے ملتا ہے سارے برے ہیں, سارے چور ہیں. محلے میں ایک چور آ جائے نا ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے. جب آپ نے یہ گمان رکھ لی یہ بھی چور ہے, یہ بھی فراڈی, یہ بھی 2 نمبر, یہ بھی ایسا, یہ بھی فلانا, یہ بھی, تو آپ تو سارا دن ٹینشن میں ہی رہو گے. تو کتنا اچھا ہے, یہ بھی بہت اچھا, یہ بھی بہت اچھا, یہ بھی بہت اچھا, یہ تو ہے ہی بہت اچھا, یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا صحیح ہے نا, تو سارے اچھے ہیں تو خوش رہتا ہے انسان. ہاں معاملات کرتے ہوئے چھان پھٹک کے, پیسے دیتے ہوئے آدمی اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لے کہ یار پیسے لے کے بھاگنا, اس میں معاملات میں شریعت نے حکم دیا کہ بہت چھان پھٹک کے معاملات کرو. تو اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اچھا گمان میں یہ بھی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا یہ بدگمانی ہے کہ ابھی وضو کیا نہیں اور ٹوٹ گیا 2 منٹ میں. تو اچھا گمان اپنے بارے میں بھی کہ بھائی میں بڑا خاندانی وضو کرتا ہوں, اتنے آرام سے نہیں ٹوٹتا. بی بی تمیزہ کا وضو ہے, جس کو قاری صاحب نا بی بی تمیزہ کو وضو کرا کے گئے, اس کو وضو کرنا نہیں آتا تھا, نماز نہیں پڑھتی تھی. قاری صاحب نے پوچھا کیوں نہیں پڑھتی, کہنے وضو نہیں آتا. انہوں نے کہا چلو وضو میں کراتا ہوں, وضو کرایا, نماز پڑھائی. اس کے بعد وہ سفر پہ چلے گئے, 10 سال کے بعد آئے. بی بی تمیزہ سے کہا نماز پڑھ رہی, کہہ رہے 10 سال سے پابندی سے پڑھ رہی ہوں ماشاء اللہ. انہوں نے کہا وضو, کہہ رہے وہ تو آپ نے کرا دیا تھا. تو جیسے بی بی تمیزہ کا خاندانی وضو ہے, 5 بچے پیدا ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹا. تو آپ اپنے بارے میں فہمیوں کو کہہ رہا ہوں, فرض کر لو کہ جب میں وضو کروں گا کسی کا باپ بھی اس وضو کو نہیں توڑ سکتا. میں یہ علاج بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم یہ چیزیں سوچنے سے فائدہ ہوتا ہے. ان چیزوں کا علاج نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بعض نفسیاتی ڈاکٹروں کا وہم ہو جاتا ہے کہ ہمارا وضو نہیں ہے.